بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ضمانت لیتا ہوں کہ اس ایک مجلس میں آنے کا ثواب 2000 حج اور 2000 عمرے کا میں دوں گا۔ ہر آدمی کے کندھے بیٹھ یہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ایک لکھتا ہے نیکیاں، ایک لکھتا ہے برائیاں۔ اچھا اللہ نے بتایا بھی نہیں، تمہیں دکھائے بھی نہیں کون سا لکھ رہا ہے، سمجھ رہے؟ بس لکھ رہا ہے، ایک اچھائی لکھ رہا ہے ایک برائی لکھ رہا ہے۔ چلیے اچھائی اور برائی لکھ رہے ہیں، صلوات کا کام کیا ہے وہ سن لیجئے۔ یہ جو دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک برائیاں لکھتا ہے، تو جو برائیاں لکھتا ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے برائیاں کاٹتے چلے جاؤ، اور جو نیکی لکھتا ہے اس کو حکم ہوتا ہے نیکیاں لکھتے چلے جاؤ۔ تو مجلس میں آنے کا تو ثواب بہت بڑا ہے، وہ بعد میں ملے گا۔ یہ تو راستے کا ثواب ہے کہ نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں، گناہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جب صلوات پڑھتے ہوئے آئیں گے تب اس لائق ہوں گے کہ حسین کی مجلس میں بیٹھ سکیں۔ تو سب مل کے پڑھ دیجئے بس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں جو مجلس عزا کے لائق بناتی ہے جو چیز، اسے صلوات کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، ورنہ 11 مہینوں میں ہمارے اتنے گناہ ہوتے ہیں، ہماری اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری اتنی لغزشیں ہوتی ہیں، اتنی غیبت ہوتی ہے، اتنا حسد ہوتا ہے، اتنا ایک دوسرے کا کردار کو مجروح کیا جاتا ہے، اتنے الزام لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا دامن تو سیاہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا سیاہ دامن لے کے حسین کے پاس آؤ گے، یا طریقہ جو معصوم نے بتایا ویسے آؤ گے؟ تو جب اپنے گھر سے چلیے تو صلوات پڑھتے ہوئے آئیے، صلوات پڑھتے ہوئے جائیے۔ جتنے جتنے قدم رکھتے چلے جائیں گے اللہ نیکیاں لکھواتا چلا جائے گا اور برائیاں مٹاتا چلا جائے گا۔ اچھا جب آپ گھر سے مجلس میں آ کے بیٹھ گئے تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے آپ کے غرور کو چکنا چور کر دیا۔ جس طرح سجدے میں جا کے انسان کا غرور چکنا چور ہوتا ہے۔ اور نماز کیوں رکھی گئی؟ نماز اسی لیے تو رکھی گئی تاکہ انسان کا کبر، انسان کا تکبر، انسان کا گھمنڈ چکنا چور ہو جائے۔ اور حکم دیا گیا جماعت کے ساتھ پڑھو۔ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہاں ایک کے قدم ہوتے ہیں ایک کا سر ہوتا ہے۔ ارے نہیں، میری بات پہ توجہ دیا آپ نے۔ جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کا قدم ہوتا ہے ایک کا سر ہوتا ہے، تاکہ وہ جو مغرور بن کے آیا ہے اس کی سمجھ میں آ جائے کہ نماز جماعت انسان کے غرور کو کیسا چکنا چور کر دیتی ہے۔ آئیے اب آ کے بیٹھ گئے۔ جب آپ مجلس عزا میں آ کے بیٹھے تو اب مجلس عزا کی بات سن لیجئے، آپ کو پوری مجلس آج ہی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ کہاں آ کے بیٹھے؟ جو مجبور ہیں ان کی بات نہیں کرتا میں، جو پریشان ہیں ان کی بات نہیں کرتا، جن کو بیماریاں ہیں ان کی بات نہیں کرتا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بالکل صحیح ہیں۔ ایک ہی فرش پہ بیٹھے یا نہیں بیٹھے، برابر میں بیٹھے یا نہیں بیٹھے، رئیس آیا وہ بھی فرش عزا پہ بیٹھا، غریب آیا وہ بھی فرش عزا پہ بیٹھا، نادار آیا وہ بھی فرش عزا پہ بیٹھا، غنی آیا وہ بھی فرش عزا پہ بیٹھا، دولت مند آیا وہ بھی فرش عزا پہ بیٹھا، ایک مسکین آیا وہ بھی فرش عزا پہ بیٹھا، صاحبان اقتدار آئے وہ بھی فرش عزا پہ بیٹھے، بھکاری آئے وہ بھی فرش عزا پہ بیٹھے۔ اب بھی نہیں سمجھا مجلس کا کتنا بڑا فائدہ ہے؟ خدا کی قسم دو دربار ایسے ہیں، آج پوری دنیا اس بات کی کوشش میں ہے
کہ کسی طرح غریب آدمی کو امیر کے برابر کر دیا جائے، مگر تخت و تاج ختم ہو گئے، دولت و اقتدار ختم ہو گیا، کائنات کی بادشاہتیں ختم ہو گئیں، کائنات کی حکومتیں ختم ہو گئیں، لیکن غریب آدمی کو امیر کے برابر نہ کر سکے۔ مگر یہ دو گھر ایسے ہیں کہ جہاں دنیا انہیں ایک نہ کر سکے، مگر یہ دونوں ایک جگہ جا کے ایک ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی امیر رہتا ہے، نہ کوئی غریب رہتا ہے، نہ کوئی فقیر رہتا ہے، نہ کوئی دولت مند رہتا ہے۔ ایک کا نام ہے مسجد اور ایک کا نام ہے مجلس۔ ایک کا نام ہے مسجد، ایک کا نام ہے مجلس۔ مسجد میں بھی مسئلہ سمجھ لیجئے آپ، اگر میں نے اپنے پیسوں سے 5 لاکھ سے یا 10 لاکھ سے میں نے ایک مسجد بنائی اور میں اس مسجد کا مالک ہوں، اور میں نے یہ طے کر لیا کہ یہ مسجد ہے، مسئلہ غور سے سنیے گا، بنائی میں نے، پیسہ لگایا میں نے، دولت خرچ کی میں نے، لیکن ایک غریب آدمی پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب جس نے مسجد بنوائی تھی اس کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، سمجھ رہے؟ اب وہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا اٹھیے، اور اس غریب آدمی کو اٹھا دیا۔ مسئلہ شرعی کیا ہے؟ اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ کیوں؟ یہ تو اس کے پیسے سے بنی ہے، یہ تو مالک ہے۔ کہا نہیں جناب، اگر یہ مالک ہے تو یہ مسجد نہیں ہے، اور اگر یہ مسجد ہے تو پھر یہ مالک نہیں ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے نا، اگر یہ مسجد ہے تو یہ مالک نہیں ہے، اگر یہ مالک ہے تو مسجد نہیں ہے، لہذا یہ کسی بھی بندے کو اس کی جگہ سے اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب سمجھ میں آیا کتنا غرور توڑا مسجد نے۔ یہی مسئلہ ہے مجلس کا، کہ چاہے بانی عزا ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی عزادار کے دل کو توڑ دیا، یہ نہیں کہ جناب میں تو یہیں بیٹھوں گا، آپ نہیں بیٹھ سکتے یہاں، نہیں، آپ اس کی اجازت سے بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ دو دربار ایسے ہیں کہ جو غربت کو، فقیری کو، رئیسی کو، اقتدار کو، سب کو برابر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ نے تو دیکھیے کتنا امتیاز کو توڑا۔ جب آپ پہ حج واجب کیا، یہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ مجلسوں میں کالا کپڑا پہنیے، اس کا ریزن نہیں سمجھے آپ، اس لیے کہ رئیس اور امیر کی پہچان ہوتی ہے لباس سے۔ بھائی اگر بڑا لباس پہنے، بڑا رئیس آدمی ہے، ویسا کپڑا پہنے کا بڑے غریب آدمی ہے، تو چونکہ لباس آدمی کا یہ تمیز پیدا کرتا ہے، کاہے میں؟ امیر میں اور غریب میں۔ اس لیے جب اللہ نے اپنے حج پہ بلایا تو یہ نہیں میں تو رئیس آدمی ہوں، میں تو احرام سونے کا باندھ کے جاؤں گا۔ آپ نے دیکھا کسی کو باندھے ہوئے؟ کہ سونا چاندی لپیٹ لوں گا، سونا چاندی سے منقوش احرام پہنوں گا، میں نہیں پہن سکتا، وہی پہنے گا بس سفید۔ اچھا اس میں زیادہ مولائی بھی نہ بنیے، ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا، میں تو وہاں بھی کالا پہن کے جاؤں گا۔ او بھائی پہلی تو بات یہ کہ تو ہے کیا، تیری حیثیت کیا، تیری حقیقت کیا، دین میں تیری اوقات کیا ہے؟ یہ کیا مطلب میں کالے پہن کے جاؤں گا؟ ارے ایسا پہن کے جا جیسا اس نے کہا ہے، اور کالے پہن کے آ تو عزائے حسین میں کالے پہن کے آ، تاکہ تیرا امتیاز ختم ہو جائے۔ یہ بھی کالے پہنے ہیں، وہ بھی کالے پہنے ہیں، وہ بھی کالے پہنے ہیں، نہ کوئی امیر رہا نہ کوئی رئیس رہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا۔ تو صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور آپ سنیے، روایت موجود ہے، روایت سناتا ہوں آج انشاءاللہ، جو نہیں آئے مجلس میں وہ محروم رہیں گے اس روایت سے۔
روایت میں موجود ہے کہ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجلس عزا میں آنے کا ثواب اگر کوئی انسان خلوص دل کے ساتھ، خلوص اعتقاد کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، روح زہرا کو شاد کرنے کی نیت کے ساتھ اگر مجلس میں آئے تو میں محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ضمانت لیتا ہوں کہ اس ایک مجلس میں آنے کا ثواب 2000 حج اور 2000 عمرے کا میں دوں گا۔ 2000 حج اور 2000 عمرے۔ ایک حج میں پتہ کتنا پیسہ لگتا ہے جانتے ہیں؟ 5 لاکھ لگ رہے ہیں۔ اچھا 5 لاکھ لگا کے پہنچ گئے وہاں تو کیا دلیل ہے یہ قبول بھی ہے یا نہیں؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ قبول ہو گیا؟ اچھا میں آپ کو سناتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ ان کا صحابی ابو بصیر، اور مجمع حج پہ بہت زیادہ، اتنی پبلک، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اس کی آوازیں بلند ہیں، اور انہوں نے اس آواز بلند کو دیکھا، کہنے لگے مولا حاجی بہت زیادہ ہیں۔ مولا نے کہا نہیں حاجی تو کم ہے۔ کہا نہیں مولا بہت بھیڑ لگی ہے۔ بھائی ایک مرتبہ میرے امام نے تھوڑا سا ہاتھ پھیرا آنکھوں پر، کہا اب دیکھو۔ کہا مولا ان میں تو کوئی، اب میں نام نہیں لیتا ممبر سے، چونکہ جس حیوان کی صفت آدمی کے اندر ہوتی ہے اسی کی اللہ شکل دے دیتا ہے۔ اب کاہیں کی شکل ملے گی آپ دیکھ لو کون کون سی علامت ہمارے اندر موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا بتائیے؟ کہا نہیں حاجی نہیں ہیں، ان میں سے کم ہیں جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اگر 5 لاکھ روپے لگا کے پہنچ بھی گئے تو کیا گارنٹی ہے حج قبول ہے؟ نہیں گارنٹی ہے۔ تو اتنا پیسہ بھی لگایا تب بھی ایک حج اور ایک عمرہ کیا، لیکن اگر مجلس عزا میں خلوص دل کے ساتھ آ گیا تو 5ویں امام کہتا ہے میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں تجھے 2000 حج اور 2000 عمرے عنایت کروں گا۔ نیت کا پاک کرنا تمہارا کام ہے، خزانہ دینا ہمارا کام ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آلہ۔ اور اب جو تھوڑا سا بیٹھے ہیں آرام سے وہ بھی جاگ جائیے۔ یہ 2000 حج اور 2000 عمرے کیوں مل رہے ہیں؟ یہ کیوں مل رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجلس عزا میں تمہیں حر بننے کا موقع مل رہا ہے۔ ارے حیدرآبادیو تمہاری ذہانت پہ اعتبار کر کے میں نے جملہ کہا تھا، یہ مجلس عزا حر تیار کرتی ہے، یہ مجلس عزا حبیب تیار کرتی ہے، یہ مجلس عزا جون بناتی ہے، یہ مجلس عزا زہیر تیار کرتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے فنکشن کر لیجئے، بڑے بڑے اجتماعات کر لیجئے، بڑے بڑے جلسے کر لیجئے، مگر نہ کوئی بم گرتا، نہ کوئی بندوق چلتی، نہ کہیں توپ چلتی، نہ کہیں جھگڑے ہوتے، لیکن 4 آدمی مجلس کرنے بیٹھ جائیے تو بڑی بڑی حکومتیں لرزنے لگتی ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ مجلس عزا کی بنیاد اس زینب کبریٰ نے رکھی ہے کہ جس نے اپنے وقت کے یزید کو بے نقاب کر دیا تھا۔ اب آپ سمجھے؟ اس لیے، اور چونکہ یہ حر بنانے کا کام ہے، مثلاً 11 مہینوں میں جو گرد و غبار ہمارے دامن کیریکٹر پر لگ گیا ہے تو محرم اور چہلم میں اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ تم اس داغ کو، اس دھبے کو مٹا لو ذکر حسین کر کے۔ یہ مثلاً کربلا میں ایک گناہگار تھا جس کا نام تھا حر،
مجرم تھا یا نہیں تھا؟ چلیے وہ تو حسین ابن علی سامنے موجود تھے، اس نے معافی مانگ لی. اب ہم کیا کریں اگر ہم گناہ کر لیں تو؟ امام حسین سامنے ملیں گے نہیں. توجہ چاہتا ہوں، میری مجلس کا بہت بڑا جملہ ہے، اگر آپ سمجھ لیں تو آج مجلس اعزا، مجلس تو آپ بہت کرتے ہیں، ہر سال آتے ہیں مجلسوں میں، لیکن مجلس اعزا کی اہمیت اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر انشاءاللہ دیکھیں کیا جو ثواب ملتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا میں امام موجود تھے، حر نے معافی مانگ لی، حر معافی مانگ کے حر بن گیا. اب اگر ہم سے گناہ ہو جائیں تو ہم کہاں جائیں؟ امام ہے نہیں، اور جو امام ہے وہ پردہ غیب میں ہے. تو کوئی ایسا سسٹم بھی تو ہونا چاہیے کہ جس میں بندہ آ جائے تو حر بن جائے. ارے نہیں توجہ دی آپ نے. جب بندہ آ جائے تو حر بن جائے، اور وہ جگہ ہے مجلس اعزا. اور خدا کی قسم اگر مجلس اعزا میں آنے کے بعد بھی تکبر اسی طرح باقی رہا، حسد اسی طرح باقی رہا، الزام لگانا اسی طرح باقی رہا، چغل خوری اسی طرح باقی رہی، تو اس کا مطلب ہے تم دکھاوے کے لیے آئے تھے، زہرا کے لیے نہیں آئے تھے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. اور جو کام اس مجلس اعزا نے کر دیا وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں نہیں کر سکیں. بتاؤں کیا کر دیا؟ ایک تو غریب امیر کو ایک جگہ بٹھا دیا، ایک. دوسرا کیا کیا؟ اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 10:15 ہو رہا ہے. اس 10:15 بجے پوری دنیا میں کتنی جگہ مجلس ہو رہی ہوگی؟ ہو رہی ہوگی نا. کروڑوں انسان مجلس اعزا میں بیٹھے ہوں گے، صحیح ہے نا؟ چلیے کروڑوں انسان مجلس اعزا میں بیٹھے ہیں. یہ جو مجلس اعزا میں بیٹھے ہیں نہ یہ گانا سن رہے ہیں، نہ یہ غیبت کر رہے ہیں، نہ یہ کسی سے حسد کر رہے ہیں، نہ یہ کسی کو مار رہے ہیں، نہ یہ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، نہ یہ کسی کو لوٹ رہے ہیں، نہ یہ کسی کو اذیت دے رہے ہیں. تو اتنے بڑے مجمع کو 1400 سال کے بعد بھی، اتنے بڑے مجمع کو جو گناہوں سے دور رکھے. ارے نہیں توجہ دی آپ نے. یعنی اتنا بڑا مجمع پوری کائنات میں کس نے دور کر دیا گناہوں سے؟ تو ایک ہی نام ہے، کا نام حسین ہے. اب سمجھ میں آیا جب نام حسین کی طاقت اتنی ہے تو خود حسین کی طاقت کتنی ہوگی. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. بس علی تو جلدی جلدی سن لیجئے. تمہید کی مجلس تھی، میں نے آپ کو آج سے موضوع میں شروع کر دیتا ہوں. پہلا کام کیا ہے؟ جلدی جلدی سنیے. کیا کام ہے پہلا؟ جب گھر سے چلیں گے تو کیا کریں گے؟ نیت کریں گے. کیا نیت کریں گے؟ اپنی طرف سے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے مجلس میں جا رہے ہیں، قربتاً الی اللہ. اس کے بعد وضو کریں گے. وضو کے بعد امام باڑے کی طرف چلیں گے. پھر کیا کریں گے؟ صلوات پڑھیں گے. صلوات پڑھ کے مجلس اعزا میں بیٹھ جائیں گے. یہ آپ کے اوپر واجب سمجھ کے کریے. شریعت میں واجب نہیں ہے، اپنے اوپر واجب سمجھ کے کریے اور اس طرح مجلس میں آئیے. اور جب مجلس میں آ جائیں گے تو مجلس میں آنا تمہارا کام ہے، مجلس سے تمہیں حر بنانا حسین کا کام ہے. تو اپنا کام آپ کریے، حسین کا کام حسین کو کرنے دیجئے. اور اب اس طرح آئیے، جب آ گئے تو گناہوں سے محفوظ ہو گئے، جب مجلس سے گئے تو پاک ہو کے گئے، گناہوں سے پاک ہو کے گئے.